السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ یہ میرا پہلا فرسٹ ولاگن ہے جس میں میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ ولاگنز ڈالے ہیں پر اس میں نے آپ سے باتیں نہیں کی ایسے، تو میں نے سوچا کہ بہنوں سے کچھ باتیں کی جائیں۔ تو آج ہم نے بچوں کو مدرسے بھیجنے کے بعد چھوٹی منہا کی ویکسینیشن کے لیے جانا تھا، تو بس اسی کی تیاری ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس کبوتر جو ہے نا وہ آتے ہیں کھڑکی میں، اگر چاول ڈال دو تو میں نے وہ ڈال دیے تو وہ آ گئے۔ کبوتر بار بار جھانکتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں۔ آج میں نے کٹلز بنا لیے تھے ناشتے میں، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، تو بس میں نے کہا کہ انڈا پھینٹ کے اس میں فرائی کر لوں کبابوں کو، اور اس کے ساتھ پھر میں نے بچوں کے پراٹھے بنائے کباب کے ساتھ۔ تو ویسے موسٹلی بچے جو ہے نا وہ اتنے شوق سے پراٹھے نہیں کھاتے، اگر ان کو مدرسے جانا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر لیتے ہیں، بریڈ یا کارن فلیک وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے نا ہسبینڈ اور بچے سب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کچھ ہیوی سا ناشتہ اچھا لگے گا، سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا صبح جلدی ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے ہیں اور بچے پھر بعد میں اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بریڈ وغیرہ کر لیتے ہیں اور ہسبینڈ صبح وہ پراٹھا وغیرہ ناشتے میں کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو بس پھر میں نے جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کی، یہاں چائے چڑھائی اور یہاں پر میں نے کباب اور پھر میں نے پراٹھے بنائے، اور اس کے بعد پراٹھے بنانے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا سب نے مل کر۔ آج میں نے بچوں کے لیے زیادہ چائے بھی بنائی، لیکن بیچاروں کی وین آ گئی اور پوری چائے بھی نہیں پی سکے۔ پھر بس جلدی جلدی ان کی تیاری تھی، بچے وین آ گئی تو اسکول جانے لگے۔ اچھا، اسکول جانے سے پہلے نا ہمارے بچوں کی ایک عادت ہے، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مما آپ ہمیں جو ہے نا اس وقت پیار کر کے دعا دے کے بھیجیں، اور اگر میں نے ان کو بولوں جلدی جلدی کہ آپ جائیں آپ کی وین آ گئی ہے جلدی کریں، تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ پیار نہیں کریں گی تو محمد تو بس اکڑ ہی جاتے ہیں کہ بس مجھے نہیں جانا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نیک بنائیں، اور سب بچوں کے لیے ہمیں دعائیں ہیں، اللہ پاک سب کو علم نافع نصیب فرمائیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کرائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسکول و مدرسے جانے سے پہلے بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کرایا کریں۔ پھر بچوں کو بھیج کر میں یہاں پر گیلری میں آ جاتی ہوں تاکہ بچوں کو دیکھ لوں، ان کی یہاں پر کار کھڑی ہوتی ہے، ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر میں ان کے لیے دعا پڑھتی ہوں، اللہ پاک جو بھی بچے اپنے گھروں سے نکلیں ان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھا کریں بچوں کو بھیج کر، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کو بس اللہ کے سپرد کر کے جب مائیں دعائیں کرتی ہیں نا بچوں کے لیے، تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے بچوں کو بھیج کر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچوں کو جو ہے نا وہ اپنے حفاظت میں کر لیتے ہیں۔ پھر اب میں کچن آئی اور کچن کافی پھیل چکا تھا، آپ کو پتہ ہے ناشتہ بنانے کے بعد تو یہی ہوتا ہے، اور چائے بیچارے بچوں کی بچ گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ بڑے شوق سے پیتے ہیں یہ لوگ چائے، مگر میں نارملی ان کو چائے نہیں دیتی۔ پھر بس میں نے جانے کی تیاری کی، اس لیے کہ ہاسپٹل جانا تھا، دیر ہو رہی تھی ویکسینیشن کی۔ پھر میں نے اپنا پانی کا گلاس ریڈی کیا، اور پھر منہا اور عثمان کو ریڈی کر کے پھر میں جلدی جلدی سے جو ہے وہ ان کے بابا نیچے چلے گئے تھے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں آپ لوگ آ جائیں۔ اور ہماری منہا کی ویکسینیشن کافی ڈیلے ہو گئی، ویسے وہ ان کی ویکسینیشن جو ہے 6 منتھ کی تھی، پر ابھی 7.5 مہینے کی ماشاءاللہ ہو چکی ہیں، تو پھر اب جا کر ہم نے ان کی بلکہ 8 مہینے کی ہو گئی ہیں، تو اب ہم کروا رہے تھے۔ اچھا، ایک بات اور، جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنے سوئچ ضرور آف کیا کریں، یہ سنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے کہ رات کے ٹائم پر یا گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے نا ان کو بجھا دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ تو الیکٹرک کی چیزوں کا خیال کیا کریں کہ جاتے ہوئے بند کر دیا کریں۔ عثمان بہت ایکسائٹڈ تھے اس وجہ سے کہ ہم نارملی رات کو جاتے ہیں، آج ہم فرسٹ ٹائم تو نہیں، جیسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح کے ٹائم پر جاتے ہیں، تو ہم صبح باہر جا رہے تھے اور ان کو گھر سے نکلتے ہی سامنے نظر آ گئی ایک کیٹ۔ اور ہمارے محمد عثمان بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بلیوں سے، ان کو جہاں پہ بھی بلی نظر آ جائے بس وہیں رک جاتے ہیں۔ تو بس پھر میں ان کو جلدی سے لفٹ میں لے کر گئی، ورنہ تو یہ وہیں پر بیٹھ جاتے۔ اور پھر آج میں آپ کو اپنے ساتھ باہر لے کے چلتی ہوں کہ صبح کے ٹائم پر یہاں باہر کی روڈیں آپ کو بہت اچھے سے نظر آئیں گی۔ نارملی ہم رات کو جاتے ہیں تو تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، تو ان کے بابا ویٹ کر رہے تھے، بس پھر ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے۔ میں بچوں کی وجہ سے اب نارملی پیچھے بیٹھتی ہوں، دونوں چھوٹے ہیں تو آگے مجھے پریشان کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ بھی لگانے نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جب ویکسینیشن سینٹر کے لیے جا رہے تھے، تو اب آپ دیکھیں راستے میں کہ مجھے جب بھی میں یہاں کبھی باہر نکلتی ہوں، یقین کریں میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک جیسے یہاں پر امن ہے، یہاں پر ہر چیز اتنی کلین ہے اور ہر چیز کے اندر اتنا سکون ہے، اللہ تعالیٰ یہی ہمارے ملک کے اندر بھی پیدا کر دے۔ اتنی افراتفری کا دور ہے ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ امن پیدا کر دے
اور ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما۔ اور ایک دعا ہے بہت پیاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مکہ شریف کے لیے دعا مانگی تھی، تو اسی دعا کا ثمر ہے کہ اس پورے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ کو بے موسم کا پھل بھی یہاں الحمدللہ مل جاتا ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور یقیناً آپ سب بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ اور باتوں باتوں میں ہی ہمارا سینٹر بھی آ گیا، اور یہ سینٹر جو ہے وہ مستشفی شرق جدہ کے نام سے ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کی ویکسینیشن، مطلب یہ گورنمنٹ کا ہے ادارہ، تو یہاں پر ہم نے اس کی ویکسینیشن کروائی تھی منہا کی، اور بیچاری منہا کو 3 انجیکشنس لگے۔ پھر ہم واپس گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد میں نے دونوں کو سلا دیا، اس لیے کہ جو ہے یہ بہت نیند میں تھے، آج صبح صبح اٹھ گئے تھے۔ پھر میں اپنے کاموں کو میں نے کہا اسٹارٹ کروں، تو پھر یہاں باہر ہماری گیلری میں کپڑے سوکھ رہے ہیں، تو یہاں ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشین لگتی بھی بہت زیادہ ہے اور کپڑے نکلتے بھی بہت زیادہ ہیں، تو پھر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کپڑے دھلتے ہیں تو پھر مجھے طے بھی کرنے ہوتے ہیں، اور اگر وقت پر ہی طے کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے۔ تو پھر بس میں نے جلدی جلدی سارے کپڑے نکالے اسٹینڈ میں سے، اور پھر ان کو پھر فولڈ کر کے اپنی جگہوں پہ رکھنا بھی ایک کام ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ بچوں کے آنے سے پہلے اس کام کو نمٹا لوں۔ اور بچوں کے آنے کے بعد یقین کریں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، سب ماؤں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچوں کے آنے کے بعد ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، اور باہر بہت زیادہ شدید گرمی تھی، آپ کو دیکھنے میں شاید کلاؤڈی سا لگ رہا ہے موسم، پر یہاں اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا عثمان اور منہا روم میں سو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا پردہ ہٹا لوں تاکہ مجھے روشنی آ جائے اور میں کپڑے طے کر لوں، اس لیے کہ کبرڈس اسی روم میں ہیں، تو پھر میں نے کہا یہیں پر طے کر کے یہیں پر رکھ دوں کپڑے تو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا میں نے سوچا آپ کو ایک بات بتاؤں بہت پیاری سی، کہ تمام مائیں، تمام بہنیں پیاری جو ہیں ہماری بہنیں، وہ سبھی اپنے گھر میں کام کرتی ہیں، اور ہم جو ہے نا اپنے کاموں کو گن کر نہیں کرتے، صبح اٹھنے کے سے لے کر رات تک بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم 1 بائی 1 کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی کپڑے دھونے ہیں، کبھی سکھانے ہیں، کبھی استری کرنی ہے، کبھی کھانا بنانا ہے، کبھی برتن دھونا ہے، کبھی بچوں کو سنبھالنا ہے، اور کبھی گھر سمیٹنا ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا ایک بہت ہی پیاری سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ہم کام کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ سب میں تیرے لیے کر رہی ہوں، مجھے اس کا انعام صرف تجھ سے لینا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، میری اولاد تو یہ بعد میں ہے نا، تو اللہ پاک کی مخلوق پہلے ہے، تو اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں، تو اللہ پاک اس کو قبول کر لے، اور ہم جو بھی کام کریں اس کے بعد دعا کریں، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو مجھ سے یہ کام قبول کر لے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے نا، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدل دے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی یہی نیت کریں گی، کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کسی سے کریڈٹ مجھے چاہیے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا کریڈٹ چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ رات کو ہم گئے تھے مال، تو مال میں ہم نے کچھ بچوں کی چیزیں لیں، کچھ گروسری لی، اور کچھ بچوں کے جو ہے نا وہ کپڑوں کی شاپنگ کی، تو میں سارے بچوں کی شاپنگ تو آپ کو نہیں دکھا سکی، کچھ بچوں کی شاپنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ کچھ کپڑے میں نے بچوں کے یہاں سے لیے، اور آئلسبا کے کپڑے یہاں بہت مشکل سے مجھے ملتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے نا وہ ہم بچوں کو سلیو لیس نہیں پہناتے ہیں، نارملی سلیو لیس یہاں پر ہوتے ہیں۔ اور یہاں بہت پیارے پیارے سے جو ہے نا وہ تھے سائڈ کارنرز اتنے پیارے لگ رہے تھے، میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں، یہ دیکھیں۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ گولڈ میں ہوتی ہیں چیزیں، مطلب گولڈن کلر کے اندر یہ لوگ زیادہ شاید پسند کرتے ہیں، تو بعض اوقات اسپون اور فورک وغیرہ بھی آپ کو گولڈن کلر میں ملتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، ہم لوگ نارملی سلور یوز کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کے کلر، کاپر کلر، گولڈن کلر کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، پھر میں نے کچھ شاپنگ جو ہم نے کپڑوں کی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ محمد یوسف کے لیے ہم نے کچھ کپڑے لیے تھے، یہ منہا کے لیے تھے، اور منہا کے لیے بہت پیاری پیاری سی فراکس ملی، اور یہ محمد عثمان کے ہیں، محمد عثمان کے لیے کچھ ٹراؤزرز، پینٹ اور شرٹس ملی، اور عائلہ اور اصبا کی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ لیے تو ہیں کافی سارے کپڑے، پر وہ جو ہیں سلیو لیس ہیں، تو مجھے ان کو سیٹ کرنا ہے، ان کی سلیوز لگانی ہیں۔ اور پھر الحمدللہ ہمارا دن بہت اچھے سے کمپلیٹ ہوا،
اور یہ خوشبو ہے جو میں اکثر گھر میں چلاتی ہوں، اس سے مجھے بڑا اچھا سا فیل آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ خوشبو جلانے کا بہت رواج ہے، تو سبھی جلاتے ہیں ماشاء اللہ، تو پھر میں بھی چلاتی ہوں اکثر، تو اچھا لگتا ہے خاص کر اگر فرائیڈے ہو تب جمعہ کی نماز کے بعد گھر میں گھر میں آپ خوشبو جلائیں تو اس سے فرشتے بھی آتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ جرمز بھی مرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو شاید میرا ولاگ پتہ نہیں اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا، اگر لگا ہے تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو میں آپ کو اپنے ولاگنگ کے ساتھ انشاءاللہ دین کی بھی کچھ نہ کچھ بات ضرور سکھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی سیکھا کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔